A king is a shepherd for his territory. A man, a father is a shepherd for his family. A wife, a woman is a shepherd for the house and the property of her husband. تم میں سے ہر ایک کو نگہباں بنایا گیا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو نگہباں، چرواہے سے مراد وہاں نگہباں ہیں، یعنی ہر شخص کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور ایک بادشاہ کی ذمہ داری اس کی رعایا ہے، ایک شخص کی ذمہ داری اس کا پریوار ہے، ایک بیوی کی ذمہ داری اپنے شوہر کے گھر اور بچے اور جائیداد ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذمہ داری سے بالکل پاک ہوں، خالی ہوں. اگر آپ مسجد کے پیش امام ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سرپنچ ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، پولیس آفیسر ہیں، آپ کو اسلام آپ کی ذمہ داری دیتا ہے. یو ہیو ٹو فلفل دوز ڈیوٹیز. اور جو لوگ نہیں فلفل کریں گے اور رسپانسبلٹی لیں گے ان کے بارے میں معراج کی حدیث ہے. امام بیہقی نے نقل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اوپر ایک بہت بھاری وزن رکھتا ہے، پھر نیچے پھینک دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذمہ داری تو لیتے ہیں، ہم ذمہ داری نبھائیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا آخرت میں یہ حشر ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ ہوگا، یہ پنشمنٹ دیا جائے گا. لہٰذا ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم ذمہ داری نبھا سکتے ہیں تبھی ہم ذمہ داری لیں، صرف شہرت کے لیے نہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے حسن سند سے، کہ ایک مسلمان کے لیے شہرت، پاپولیرٹی کی خواہش کرنا اس طرح مضر ہے جیسے ایک بھیڑ کے جھنڈ پر بھیڑیوں کا دو بھوکے بھیڑیوں کا حملہ کر دینا. یعنی ہم صرف اس لیے عہدہ اور پوزیشن لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں پاپولر ہو جائیں، ہم اپنی ویڈیو کو بنا کر سوشل میڈیا پہ صرف اس لیے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو 1000 لائکس مل جائے. تو اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کام کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے واسطے. یعنی اسلام میں سوشل سروس کا تعلق اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے. آپ کوئی سوشل سروس نام کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیے ہم غور کریں کہ اسلام نے سوسائٹی کو کیسے پروموٹ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کے لوگ قبیلے میں تھے اور وہ مستقل طور پر سوسائٹی بنا کر ایک جگہ نہیں رہتے تھے. کبھی یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے. ہاں جن لوگوں کا تعلق خاص مقامات سے تھا وہ تو وہاں رہتے تھے، ایسے لوگ کم تھے. زیادہ تر لوگ نومیڈس تھے، خانہ بدوش تھے. اسلام نے سوسائٹی کے اوپر ترجیح دی. اسی لیے ہمارے یہاں سماج کو چھوڑ کر جنگل میں رہنا اس کو پسند نہیں فرمایا گیا ہے. نکاح کو آدھا دین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ سوشل پروموشن، سوسائٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں رہبانیت کو جو پروموٹ نہیں کیا گیا ہے کہ اگر رہبانیت کو پروموٹ کریں گے، اگر آپ بیچلر ہوڈ کو پروموٹ کریں گے کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو آپ سوسائٹی کو کل کر رہے ہیں. اسی لیے اسلام میں سوسائٹی کو، نکاح کو پروموٹ کیا گیا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ صوفیہ کرام جو بڑے بڑے ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے مشہور معروف صوفیہ کرام بزرگان دین ہوئے ہیں، وہ لوگ مرکز میں دارالحکومت میں کیوں رہتے تھے؟ جو دنیا سے تعلق توڑنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں رہنا ہے.
یہ قطعی نہیں ہے، ورنہ نظام پاک دہلی میں تھے تو حکومت تھی، بدر میں آئیے اتنے مشہور صوفیہ اکرام ہیں، گلبرگہ شریف میں آئیے صوفیہ اکرام ہیں۔ یہ صوفیہ اکرام ان شہروں میں کیوں رہتے تھے جہاں پر لوگوں کی آبادی زیادہ تھی؟ وہ اس لیے کہ قار نبوت حضور نے جو کام انجام فرمایا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو کامیابی اور اسلام کی طرف بلانا، وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سوسائٹی میں رہیں گے۔ اگر آپ جنگل میں جا کے رہیں گے تو لوگوں کو حضور کے دین کی طرف نہیں بلا سکتے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شریعت میں بیوی کے کیا حقوق نہیں ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، زکوٰۃ کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ تجارت کیسی کرنی ہے ان کے ساتھ یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے اس کا بھی تصور ہے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہے اس کا بھی تصور ہے۔ یعنی اسلام سوشل فارمیشن کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام ایسی دنیا کو پروموٹ نہیں کرتا جہاں آپ دنیا سے الگ ہو جائیں۔ امام بہقی سنن الکبریٰ میں اور مسند الفردوس میں اس کو نقل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو۔ اس بستی میں بہت گناہ ہوتا تھا، غلط کام ہوتے تھے، تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں رہتا ہے، اس کا گھر بھی ہے، تو اگر بستی کو پلٹا جائے گا تو اس کی بھی گھر پلٹ جائے گا۔ حکم الہی ہوا اس کی حجرے کو سب سے پہلے پلٹو، کیونکہ میرے قائم کرتا حدود، میرے بنائے گئے رولز اینڈ ریگولیشنز اور لیمیٹیشنز کو جب لوگ توڑتے ہیں تو اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، یعنی وہ بالکل بے پرواہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے توڑ دو تو پتہ یہ لگا ہم ایسے سوسائٹی کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا جہاں برا ہو رہا ہے اور ہم آرام سے جو ہے رات کو واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر برا ہو رہا ہے تو آپ کو 3 طریقے سے اس کو روکنا ہے۔ پہلا، آپ اپنی طاقت سے اس کو روکیے۔ تو اگر آپ پولیس آفیسر ہیں اور کہیں ڈرگس بک رہا ہے، کہیں لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے، کہیں غلط کام ہے، تو ایز اے پولیس آفیسر آپ اس کو روک سکتے ہیں، ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، ایز اے ایم ایل اے آپ کے پاس پاور ہے، روک سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد کے پیش امام خطیب ہیں، آپ اپنے مائک پر مذمت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، شراب، ڈرگس وغیرہ۔ یہ دوسرا سٹیج ہے، یعنی پہلے سٹیج میں کہا گیا اپنی طاقت سے اس کو روکو، اور یہاں پر محدثین نے شارحین نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے رولرز کی طرف، حکمرانوں کی طرف، ہر آدمی کو طاقت نہیں ہوتی۔ کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا لیول ہے، تم کہو کہ یہ غلط ہے، یہ اسکالرز کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، یہ آتھرز کے لیے ہے، یہ مقررین کے لیے، یہ خطیب کے لیے ہے کہ ہم ڈرگس کو روک نہیں سکتے ہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ڈرگس غلط ہے۔ ہم جہیز کو روک نہیں سکتے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جہیز لینا دینا غلط کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ حضور نے کیا فرمایا کہ تم برائی کو روک دو، and if you cannot stop the evil, say it, utter it from your mouth, and which can be extended to your writings and speeches and lectures, that this is wrong, this should not be done۔ اور فرمایا تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم دل میں جانو۔ اب ہر آدمی تو اسکالر نہیں ہوتا، ہر آدمی مقرر نہیں ہوتا، ہر آدمی مبلغ نہیں ہوتا، تو اگر تم کسی غلط چیز کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم تم دل میں جانو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ دس از دا لوئسٹ لیول آف ایمان جو اسلام پروموٹ کرتا ہے۔